बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के कुछ मामलात के हवाले से बात करेंगे। अफ़गान वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफ़गानों से एक अपील की है। ये उन अफ़गानों से भी अपील है जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हैं, ये उन अफ़गानों से भी अपील है जो अफ़गानिस्तान से बाहर रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुरम का जो मामला है वो इंतहाई संगीन नोयत इख्तियार कर गया है। फ़ौजी ऑपरेशन का एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ऐलान किया गया है। ये फ़ौजी ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे होगा, इसके लिए बाकायदा वजाहत जारी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर जो कुरम के हैं उनकी तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है और तकरीबन 17,000 ख़ानदानों को कहा गया है कि आप इलाका छोड़ दें, आप नकल मकानी कर जाएँ। इस मामले पे भी बात करनी है। और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ एक अहम पेशरफ़्त ये हुई है कि गवादर पोर्ट के ज़रिए जो अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड का लेन देन है उसके लिए उस सिलसिले में अफ़गान ताजरों को सहूलत फ़राहम की गई है। इस मामले पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के मामले पे बात कर लेते हैं। खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफ़गानों से अपील की है कि वो अपने वतन की तामीर नौ में किरदार अदा करने के लिए बिला खौफ व ख़तर अफ़गानिस्तान आएँ और यहाँ पे काम का आगाज़ करें। ख़ुसूसन ये उन अफ़गानों के लिए अपील है कि जो अफ़गानिस्तान से बाहर मुक़ीम हैं। आपको पता है कि लाखों की तादाद में अफ़गान शहरी जो हैं ये पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, लाखों की तादाद में ये अफ़गान शहरी जो हैं ईरान में मुक़ीम हैं और लाखों की तादाद में ये यूरोप और दीगर जो बैरूनी ममालिक हैं यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं। बहुत बड़ी तादाद अफ़गानों की ऐसी है कि जो अफ़गान तालिबान के साथ ज़हनी हम आहंगी नहीं रखती। अफ़गान तालिबान की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे उनका इख्तिलाफ़ है या वो नहीं चाहते थे कि अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आएँ। तो ऐसे अफ़गान जो हैं ज़ाहिर है कि उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे अफ़गानों की भी है कि जो साबका हुकूमतों के साथ काम करते रहे हैं, अमेरिका के साथ काम करते रहे हैं, नेटो फ़ोर्सेस के साथ काम करते रहे हैं। तो ये अफ़गान जो हैं इनको एक तो जब अफ़गान तालिबान दोबारा बरसर इक़्तिदार आए थे तो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया था। जो भी अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हैं उनके लिए भी आम माफ़ी का ऐलान किया गया था। और जो लोग तालिबान से ज़हनी हम आहंगी उनकी नहीं है, उनके हम ख़्याल नहीं हैं, उनकी पॉलिसीज़ के जो है वो नाक़िद हैं, तो उनके लिए भी आम माफ़ी का ऐलान किया गया था। इसमें एक इन्होंने कमीशन बनाया था। अफ़गानों की वतन वापसी के हवाले से इस कमीशन ने काम किया और मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता जो 1000 से ज़्यादा ऐसे अफ़गान जो मुख्तलिफ़ अदवार में ये हुकूमतों के साथ काम करते रहे हैं और इनको आप कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन हैं। अफ़गान हुकूमत ये कहती है कि ऐसे 1000 से ज़्यादा शख्सियात जो हैं ये वतन वापस आ चुकी हैं और उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया है। इसकी तफ़सील तो नहीं है कि इन्होंने किन किन शोबों में काम का आगाज़ किया है, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारे अफ़गान जो हैं वो वतन वापस आना चाहते हैं और यहाँ पे अपने वतन की तामीर नौ में हिस्सा डालना चाहते हैं। बहुत सारे अफ़गानों की तादाद ऐसी है कि उनकी दूसरी और तीसरी नस्ल भी अफ़गानिस्तान से बाहर पैदा हुई है, जवान हुई है, बल्कि बूढ़ी हो चुकी है। तो इनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में मुक़ीम है। ये उन अफ़गानों की ऐसी तादाद है कि जो अपने वतन वापस नहीं जाना चाहती। इनमें से बहुत सारे लोग, आपको पता है जब दूसरी मरतबा अफ़गान तालिबान 2021 में बरसर इक़्तिदार आए थे तो तकरीबन 7 लाख के लगभग या 8 लाख के लगभग ऐसे अफ़गान शहरी थे जो पाकिस्तान आ गए थे और इनमें से तकरीबन 1 लाख के लगभग लोग कामयाब हो गए थे पाकिस्तान के ज़रिए किसी तीसरे मुल्क में मुंतकिल होने के हवाले से। अब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में एक इजलास हुआ है और उसमें उन अफ़गानों के हवाले से जो है बातचीत की गई है कि जो पाकिस्तान में मुक़ीम हैं और अपने केसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, ये जाना चाहते हैं किसी तीसरे मुल्क में। कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई यूरोप जाना चाहता है। तो ऐसे अफ़गानों को सहूलत फ़राहम करने के लिए कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं। इन फ़ैसलों का भी ऐलान नहीं किया गया। ये किस किस्म के फ़ैसले हैं, किस किस्म की सहूलियात जो हैं इन अफ़गान शहरियों को फ़राहम की जानी है, इस हवाले से जो भी तफ़सीलात होंगी मेरी कोशिश होगी मैं आपके सामने रख सकूँ।
اب جو پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے افغان حکومت کو شکایت بھی ہے۔ پاکستان میں افغان ناظم الامور سردار احمد شکیب نے باقاعدہ اقوام متحدہ سے UNHCR سے شکایت کی ہے کہ جی افغان شہریوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں خصوصاً راولپنڈی اسلام آباد میں ہراساں کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو اس چیز سے روکا جائے اور پولیس کے ذریعے اور دیگر اداروں کے ذریعے ایسے افغان شہریوں کو جو ہراساں کیا جاتا ہے، جو تنگ کیا جاتا ہے، یہ عمل روکا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدگی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں شدت آئی جب پکتیکا کے ضلع برمل میں فضائی کارروائی پاکستان نے کی، اور پھر سرحدی جھڑپوں کا بھی آغاز ہوا مختلف مقامات کے اوپر۔ ہم نے دیکھا اس میں جانی نقصانات بھی سامنے آئے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کا ایک بار پھر سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان محمد صادق خان اس حوالے سے سرگرم ہیں، اور پاکستان نے ایک نئی سہولت جو ہے وہ دی ہے، جو بینک گارنٹی کی شرط تھی اس کو بدل دیا ہے۔ انشورنس جو گارنٹی ہے اس سے یہ جو گوادر پورٹ ہے یہاں سے جو بلک میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا لین دین ہوگا، تو یہ شرط جو ہے یہ اس کو نرم کیا گیا ہے۔ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا افغان تاجروں کا، جو ہمیشہ اس بات کا رونا روتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اور افغانستان کے جو سرحدی پوائنٹس ہیں، جیسے چمن ہے، جیسے تورخم ہے، جیسے خرلاچی ہے یا انگور اڈا ہے، یہ ہمیشہ بند رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کی جو تجارت ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے اور مزید متاثر ہو رہی ہے۔ اس فیصلے پر افغان حکومت نے مثبت رد عمل دیا ہے، اور کچھ مثبت اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک بار پھر بحال ہو سکتے ہیں، وفود کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں کہ جن پر کھل کر میڈیا کو تو نہیں بتایا گیا، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے اس بات کی خواہش موجود ہے کہ یہ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، کیونکہ دونوں طرف یہ احساس پایا جاتا ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ بنیادی جو نقطہ ہے دونوں ملکوں کی کشیدگی کا، وہ جو بڑا نقطہ ہے وہ TTP کا ہے۔ TTP کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، اس حوالے سے پشاور میں جو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملاقات کی مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کے ساتھ، اس میں بھی اس معاملے پر بات کی گئی، اور ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ بات چیت کا دروازہ ایک بار پھر کھولنے کے حوالے سے اتفاق رائے پایا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ مختلف علاقوں میں فوجی آپریشنز کی مخالفت کی گئی، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کریں، ان کو گھر بار چھوڑنا پڑے۔ اس اجلاس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کرم کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ کرم کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ فوجی آپریشن ہوگا۔ ٹل میں اور ہنگو میں باقاعدہ یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہاں پہ متاثرین کے لیے کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ 17,000 خاندان لگ بھگ، یہ ایک رف اسٹیمیٹ ہے، ایک اندازہ لگایا گیا ہے، ایسے اعداد و شمار بتائے گئے ہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے کہ 17,000 خاندانوں کے افراد کو متاثر ہونا پڑے گا، ان کو نقل مکانی کرنا پڑے گی، یہاں پہ فوجی آپریشن ہوگا۔ جس طریقے سے امدادی سامان لے جانے والے ٹرکوں کے ڈرائیورز کو اغوا کیا گیا، ان کو جس پہ دردی سے قتل کیا گیا، تو اس کے بعد حالات ایک بار پھر کشیدہ ہیں۔ وہاں پہ 3 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا تھا ایک فریق کی طرف سے۔ اب یہ جو فوجی آپریشن ہے یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ اس فوجی آپریشن کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو منتقل کیا جائے کیمپوں میں، اور وہاں پہ آپریشن کیا جائے۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے افسوسناک واقعات جو ہوئے ہیں، یہ کیا فریقین میں سے لوگوں نے، شرپسند عناصر نے ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے، یا پھر اس میں کوئی تیسری قوت جو ہے یہ انوالو ہے؟ بہرحال یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ اگر معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر ایک دوسرے پر اسی طرح حملے جاری رکھے جائیں گے، تو جو بھی حملہ کیا جائے گا، جو بھی حملہ آور ہوگا، اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا، دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اب صوبائی حکومت ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے، کیونکہ مذاکرات ہوئے، فریقین سے 50 سے زیادہ نشستیں ہوئیں، معاہدہ ہوا، معاہدے پر دونوں فریقین نے دستخط کیے۔ اب یہاں پہ جس طریقے سے مقامی اور انٹرنیشنل قسم کی جو تنظیمیں ہیں یہاں پہ موجود ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر یہ فوجی آپریشن ہوگا
اور یہ متاثرین پھر واپس اپنے علاقوں میں آئیں گے تو پھر وہ جو مسئلے کی بنیادوں پر فسادات ہوتے ہیں وہ دوبارہ رونما نہیں ہوں گے۔ مقامی عاملین کے اوپر بھی، جرگہ کے ارکان کے اوپر بھی، اور خصوصاً دونوں فریقین کے جو نوجوان ہیں ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اب اپنے علاقے کا مستقبل سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، کیونکہ یہ جو فوجی آپریشن کا فیصلہ ہے یہ ایک انتہائی فیصلہ ہے، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی، اور جو علاقے بتائے گئے ہیں، تقریباً 4-5 علاقے بتائے گئے ہیں، کیا یہ گارنٹی ہے کہ ان علاقوں میں اگر فوجی آپریشن ہوگا تو یہاں امن تو آ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ جب لوگ نہیں ہوں گے تو وہاں پہ سکون ہی سکون ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن علاقوں میں لوگ ہیں، جن علاقوں سے نقل مکانی نہیں کی جائے گی، کیا وہاں پر امن کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ یہ جو امن کی گارنٹی ہے یہ فریقین نے خود ایک دوسرے کو دینی ہے۔ اس میں کسی حکومت کا، کسی فوج کا، کسی جرگے کا کوئی کردار جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اس معاہدے کا کوئی کردار نظر نہیں آتا جو آج ایک کاغذ کا پرزہ ثابت ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ایک مستقل امن آئے کرم میں بھی، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں بھی، اور پورے پاکستان میں اور پورے افغانستان میں، کیونکہ افغانستان اور پاکستان میں امن ہوگا تو یہ دونوں ملک ترقی کریں گے۔ دونوں ملکوں کی تجارت کے لیے ایک پرامن ماحول جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہی احساس کابل میں اور اسلام آباد میں پایا جا رہا ہے۔ انہی معاملات کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔